اگر کسی کا معشوق ناراض ہو گیا ہو، یا کسی کی کوئی اولاد ناراض ہو گئی ہو، یا کسی کے والدین ناراض ہو گئے ہوں، اور کسی کی اہلیہ ناراض ہو کے اپنی مائکے بیٹھنے نہیں جاتی، یا کسی کا شوہر ناراض ہو کے اپنے گھر بیٹھ گیا ہو، اور یا کسی کا کوئی دوست ناراض ہو گیا ہو اور وہ بات کرنا بھی گوارا نہ کر رہا ہو، یہاں تک کہ اس نے بلیک لسٹ کر دیا ہو، یعنی آپ کے نمبر کو بلیک کر دیا ہو، بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہو، تو ایسے حضرات کے لیے ایک بہت سی اثر وظیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے حضرات کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ، یا کسی کا کوئی آفس کے اندر کوئی ادھیکاری ناراض ہو، یا آپ کا کوئی باس وغیرہ ناراض ہو گیا ہو، یا آپ کا کوئی اڑوس پڑوس کا انسان ناراض ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کے لیے ایک بہت زور اثر وظیفہ ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر دونوں وقت میں، صبح بھی اور شام میں بھی، صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اگر کوئی شخص اس وظیفے کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ کا ورد کرتا ہے، 786 مرتبہ ورد کرتا ہے، اور جو شخص آپ سے ناراض ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کا یار دوست ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی معشوق ہو، چاہے وہ آپ کے کوئی اڑوس پڑوس کے ہوں، چاہے کوئی آپ کے یار رشتے دار ہوں، چاہے آپ کا کوئی دوست ہو، یا کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص اگر آپ سے ناراض ہو، تو اس کے لیے چاہیے اگر ہو سکے تو اس کی ایک تصویر لے لیں، فوٹو، اکثر انشاءاللہ تعالیٰ موبائل میں پائی جاتی ہے، تو اس کا فوٹو موبائل میں اگر ہو تو موبائل میں فوٹو اس کو اسکرین پہ رکھ لیں، موبائل میں فوٹو اس کا کھول لیں، اور اس فوٹو کو سامنے رکھے اور مکمل تصور کے ساتھ، یعنی اس کے دل و دماغ پہ نگاہیں جما کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اور اول آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 3 مرتبہ تو بہت ہی ضروری ہے، اور اس کو درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، یا زیادہ اچھا رہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس وظیفے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے جائیں، اور بیچ میں 3-4-5 مرتبہ بیچ میں اس فوٹو کے اوپر اب پہلے اس عاشق کا نام لیا جائے گا، جو ناراض شخص ہے اس کا نام لیا جائے گا، اور پھر بعد میں اپنا نام لیا جائے گا، اگر اس کی والدہ کا نام یاد ہے یا والد صاحب کا نام یاد ہے تو اس کا نام، اس کی والدہ کا نام یا والد صاحب کا نام لیا جائے گا پہلے، اور پھر اس کے بعد اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لیا جائے گا، اور لے کے اور اس کے دل و دماغ پہ دم کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ، ثم انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو 11 دن آپ مکمل نہیں کر پائیں گے، حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے حالات بدلیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، حیرت انگیز طریقے سے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے پریشان ہو جائے گا، آپ سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بے قرار ہو جائے گا، اور کہیں بھی ہوگا، دنیا کے جس بھی کونے میں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ قائم کرے گا، وہ ضرور رابطہ قائم کرے گا، بغیر رابطہ آپ سے قائم کیے ہوئے، بغیر آپ سے بات کیے ہوئے وہ رہ نہیں سکے گا، اگر کہیں نزدیک ہوگا تو آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کرے گا، ملے گا آ کے آپ سے، اگر جس بنیاد کے اوپر کوئی غلطی بنیاد کے اوپر کوئی ناراضگی ہو گئی تھی تو اس انشاءاللہ تعالیٰ اس غلطی کو وہ ظاہر کرے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ ہی بیان کرے گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ اس وظیفے کو شروع کریں آپ حضرات، اور ماشاءاللہ اس وظیفے کو میں مسجد نبوی سے، یعنی آقا سارے جہاں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے میں وظیفوں کا اپلوڈ کر رہا ہوں، عشاء کے بعد کا وقت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اور جس مقصد کے خاطر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس کو اس مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی دے گا۔ یہ مسجد نبوی کا انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے، جو بھی وظیفے کے ذریعے سے اس مقصد کے لیے پڑھے، اللہ
اللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ آقا کے دربار سے، اللہ کے گھر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا انشاءاللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ۔ باقی تمام ساتھیوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، جو بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو بھی ہمارے چینل کو دیکھنے والے ہیں، جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی ترقیوں سے نوازے، آخرت کے اندر بھی ترقیوں سے نوازے، اور دنیا کے اندر سکون بھری زندگی گزارنے کے اسباب مہیا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کے، حشر کے، جہنم کے عذاب سے سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔